السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا، کبھی ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس منظر کو لانے کی کوشش کی کہ ایک دن میں اپنے معمول کے مطابق سو کر اٹھا اور میں کسی دنیاوی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک میری گاڑی کسی درخت سے ٹکرائی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں ICU کے اندر ایک بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میرے ارد گرد نرسوں کا پہرا ہے، وہ میری تیمارداری کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کہاں ہوں، لیکن میری آواز کو کیا ہو گئی کہ میں بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کو حرکت دینا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنی آنکھوں کو حرکت بھی نہیں دے پا رہا ہوں۔ میرے بیڈ کے پاس دوست و احباب کی بھیڑ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے چہرے پر غم تھی، ان کی زبان خاموش تھی اور وہ مجھے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میری زبان خاموش تھی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں بول سکوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے حلق کے راستے سے کھانا کھا سکوں۔ پھر مجھے پائپ کے ذریعے سے کھانا دیا جانے لگا۔ میں جو کبھی سوچا کرتا تھا کہ 50 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کروں گا، 2-3 سال کے بعد روزہ رکھوں گا، جب میں بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا تو حج کو چلے جاؤں گا، میں اس وقت ICU میں لیٹ کر یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ میں تو یہ سب کام نہیں کر سکا، میں نماز بھی شروع نہ کر سکا، میں روزہ بھی نہ رکھ سکا، میں حج کو بھی نہیں جا سکا، میں توبہ بھی نہیں کر سکا۔ اور اب جب کہ مجھے لگ رہا تھا کہ موت کے فرشتے میرے پاس بہت جلد آنے والے ہیں، اس وقت میں چاہ رہا تھا کہ میں نماز پڑھوں، لیکن میرے ہاتھ میں اور میرے پاؤں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اسی طرح 2-3 ہفتہ گزر گیا، میرے پاس آنے جانے بھی کم ہونے لگے۔ شروع میں میرے دوست و احباب روزانہ آ کے میری مجاز پرسی کرتے تھے، وہ روز آ کر مجھے دیکھتے تھے، لیکن اب ان کا آنا بھی بند ہو گیا۔ فیس بک پر میرے 5000 دوست ہیں، واٹس ایپ پر میں روزانہ ہزاروں لوگوں سے بات کرتا تھا، لیکن ICU کے باہر صرف میری ماں تھی، صرف میرے باپ تھے، صرف میرے بھائی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے۔ پھر میں ایک دن اسی بے ہوشی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر میرے عزیز، میرے دوست، میرے احباب جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، وہ دوست جو کہا کرتے تھے کہ دوست تو فکر نہ کر، اگر تو بولے گا تو ہم تیرے لیے آسمان سے چاند تارے کو توڑ کر کے لائیں گے، لیکن اب ان تمام دوستوں کو اس بات کی جلدی تھی کہ وہ جلدی سے مجھے کفن دے سکے، وہ کتنی جلدی مجھے نہلا کر رخصت کر سکیں۔ پھر میری قبر تیار کی گئی، پھر ان جانثار دوستوں نے، ان احباب نے میری لاش کو قبر میں ڈالا، پھر میرے اوپر ہزاروں من مٹی ڈالی، پھر وہ جانثار دوست اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ جب میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار میری قبر سے کچھ دور چلے گئے تو میری قبر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں اس دھماکے کے نتیجے میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ بھیانک شکل والے، انگارے جیسی آنکھوں والے، لمبی لمبی ناخون والے فرشتے، جن کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی لمبی تھی، ان کے ہاتھ میں گرز تھا، وہ میرے قبر میں آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا، میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دوست ہو، میں نے ادھر دیکھا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہو، میں نے نیچے اوپر ہر طرف دیکھا کہ شاید کوئی مل جائے، لیکن میں چاروں طرف سے بند تھا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، جب میں بیٹھا تو میرا کفن جو دوستوں نے ناپ کر دیا تھا، وہ دوست جو کہتے تھے کہ تجھ پر جان قربان ہے، لیکن انہوں نے کفن بھی ناپ کر دیا تھا۔
وہ کفن میری کمر تک گر گئی، میرے پاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے مجھے سختی سے سوال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا من ربک، انہوں نے پوچھا ما دینک، انہوں نے پوچھا من ھذا الرجل۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سوالوں کا جواب کیا دوں، کہ میں سوچنے لگا کہ کیا ہو گیا، میں تو ابھی معمول کے مطابق گھر سے نکلا تھا، مجھے تو فلاں کام کرنا تھا، میں کہاں آ گیا ہوں کہ چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے، یہاں نہ کوئی دوست، نہ رشتہ دار، نہ احباب، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور میں پسینے میں شرابور ہوں۔ اے میرے پیارے بھائی اور اے میری پیاری بہن، کبھی ہم نے سوچا کہ کب ہماری یہ سانس رک جائے، کب زندگی سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، کب ہم اخروی زندگی کے لیے، اصلی زندگی کے لیے بلا لیے جائیں۔ اس سے قبل کہ ہماری سانس بند ہو جائے، اس سے قبل کہ ہم اخروی زندگی کی طرف اور اصلی زندگی کی طرف بلا لیے جائیں، آئیے ہم اس زندگی کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں۔